بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم بات کریں گے کلمہ طیبہ کے متعلق۔ کلمہ اول بھی اس کو کہا جاتا ہے، کلمہ طیب یعنی پاک، اور ہم اس بات کا اقرار اور اعلان کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ اسلام کا بنیادی اور اہم ترین کلمہ ہے۔ میں اول کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، اس میں دو باتیں ہیں، نفی اور اثبات۔ تمام معبودوں کی، تمام خداؤں کی نفی کی جا رہی ہے، الا اللہ، اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار کیا جا رہا ہے۔ کلمہ اول کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ طیبہ میں گویا پڑھنے والا تمام معبودوں کا انکار کر کے اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے۔ اگر اس کلمہ طیبہ کی فضیلت کی بات کی جائے تو میں یہ عرض کروں گا کہ کتنی زندگی میں کتنے سال کسی نے اگر اللہ کی نافرمانی میں اور بالخصوص کفر میں، شرک میں، بت پرستی میں گزارے ہوں، ایک کلمہ پڑھا جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ کلمہ اتنی فضیلت رکھتا ہے، اتنی عظمت والا ہے کہ اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو، کفر کو، شرک کو، بت پرستی کو دھو دیتا ہے، اور اسے ایمان کا نور جو ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ تو سامعین مکرم، کلمہ اول اس کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوا، تو میں جب پہنچا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اوپر ایک سفید چادر اوڑھے ہوئے حضور سو رہے تھے۔ میں چلا گیا، کچھ دیر بعد پھر آیا تو دیکھا حضور پھر بھی سو رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں چلا گیا، تیسری مرتبہ پھر جب میں آیا تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ پڑھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے جو بندہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کے لیے ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے۔ کلمہ اول پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، اس کو تمام اذکار میں افضل قرار دیا گیا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اگر کلمے کے متعلق بات کی جائے، اس کے الفاظ کی، تو یاد رکھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرآن و احادیث میں جو ہے یہ مختلف مقامات پہ جو ہے یہ الفاظ آئے ہیں، کہیں لا الہ الا اللہ اور کہیں محمد الرسول اللہ۔ بہرحال بڑا فضیلت والا کلمہ ہے۔ بزرگان دین لکھتے ہیں، حدیث طیبہ سے یہ بات ثابت ہے، اس کلمہ کو کثرت کے ساتھ پڑھا جائے۔ یہ کلمہ جتنا اس کو پڑھنے میں زبان کو مصروف رکھیں گے، زبان پہ اللہ کریم اس کلمے کا ورد زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے، زبان اس کلمے کو پڑھنے میں مشغول رہے گی تو یہ کلمہ قلوب و اذہان کے لیے نورانیت کا باعث بنے گا۔ بدیوں کو مٹانے کے لیے اور نیکیوں کو بڑھانے کے لیے اس کلمہ کو کوئی ثانی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے میری بدیاں ختم ہوں، نیکیاں بڑھیں، تو وہ یہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہم سب کے لیے سمجھنا اور عمل پیرا ہونا آسان کرے۔